بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان قوموں کے بارے میں بتائیں گے جو بالکل ہلاک ہو گئیں۔ انہی میں سے ایک قوم اصحاب الرس تھی جس کا تذکرہ ہم زیادہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ان تمام قوموں کا زمانہ تورات کے نزول سے قبل کا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کرنے کے بعد کسی قوم کو زمینی یا آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا، صرف وہ بستی والے جو بندر بنا دیے گئے وہ نزول تورات کے بعد تباہ ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے پہلے امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی قومیں مکمل طور پر تباہ ہوئیں وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ہوئیں۔ ان تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب الرس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، اور قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور سورہ کاف میں فرمایا، ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، عاد، سمود، فرعون اور لوط کے بھائیوں اصحاب الیکا اور قوم تبع نے جھٹلا دیا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ آیات مذکورہ بالا پوری طرح دلالت کرتی ہیں کہ وہ قومیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ اس سے مفسر ابن حریر کے نظریے کا رد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس اصحاب الخدود ہی ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس اپنے علاقے میں آباد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح اور اس کی اولاد ہوں مقام احقاف میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب الرس کو برباد کر دیا۔ احقاف میں آنے والے لوگ یمن کی طرف آئے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور جبرون بن سعد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نون دمشق میں آیا۔ اس نے یہاں جبرون نامی ایک شہر آباد کیا، اور یہی ستونوں والے ارم ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ دمشق میں پتھر کے اونچے ستونوں جیسے ستون دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن خلود بن عاد کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی عاد کی اس اولاد کی طرف جو احقاف میں آباد تھی۔ تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ اس مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس عاد کے زمانے سے کافی پہلے کے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یاسین آذربائیجان میں ایک کنویں کا نام ہے۔ اسی طرح اکرمہ بھی فرماتے ہیں کہ یاسین ایک کنواں ہے جہاں انہوں نے اپنے نبی کو دفن کیا تھا۔ اور اکرمہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اصحاب الرس مقام فلج میں آباد تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے۔ اور اگر وہ اصحاب الرس کے علاوہ ہے، جیسے کہ ظاہر بھی یہی ہے، تو وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے تھے۔ بہرحال ہر صورت ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بات اس تفصیل کے منافی اور مخالف ہے۔ ابو بکر محمد الحسن العکاش نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جو ان کے اور ان کی زمینوں کی سیرابی کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کرتا تھا اور اچھے کردار و سیرت کا حامل تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بہت روئے اور بہت ہی غمگین ہوئے۔ چند دنوں کے بعد شیطان بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوا اور کہا کہ میں مرا تو نہیں تھا، میں تو تم سے وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو اس پر وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر شیطان نے ان سے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکاؤ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس کی اس بات کی تصدیق کر دی، اور وہ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس نے ان کو خبر دی کہ یہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی عبادت سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں۔ علامہ سہیلی نے فرمایا ہے کہ ان کے نبی حنظلہ بن صفوان پر نیند میں ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ اب اس کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور وہ پیاسے ہو گئے، اور ان کے درخت پھلوں سمیت خشک ہو گئے، گھر ویران ہو گئے اور وحشت چھا گئی،
اور جمعیت پارا پارا ہو گئی اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے، اور ان کے گھروں میں جنگلی جانوروں اور جنات نے ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے گھروں میں صرف جنوں، بھوتوں اور شیروں کا چنگاڑ رہ گیا۔ ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کرزی سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے سیاہ فام غلام جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف ایک نبی بھیجا تو ان بستی والوں میں سے صرف ایک آدمی سیاہ فام غلام ایمان لایا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے نبی پر ظلم کیا اور ایک کنواں کھود کر اس میں پھینک دیا اور ایک بھاری پتھر کے ساتھ اس کا منہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غلام لکڑیاں کٹھی کرتا اور ان کو فروخت کرتا اور اس سے پھر کھانے پینے کی چیزیں خریدتا، اور اس کنویں کے پاس آتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کنویں کی چٹان اوپر اٹھاتا، کھانے پینے کی چیزیں کنویں کے اندر لٹکاتا، پھر اسی طرح پتھر اوپر رکھ دیتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ غلام اسی طرح کرتا رہا۔ اسی طرح ایک دن لکڑیاں کٹھی کی اور ان کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ اسے نیند نے آ لیا اور وہ وہیں سو گیا اور اللہ کے حکم سے 7 سال سوتا رہا۔ پھر وہ اٹھا اور انگڑائی لے کر دوسرا پہلو بدلا، پھر لیٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر 7 سال کے لیے سلائے رکھا۔ پھر وہ اٹھا اور لکڑیاں اٹھائیں۔ وہ سمجھتا رہا کہ میں دن کا کچھ ہی حصہ سویا ہوں، اور بستی میں آ کر لکڑیاں فروخت کیں اور کھانے پینے کی چیزیں، اور عادت کے مطابق کنویں کی طرف آیا لیکن وہاں کچھ نہ پایا، کیونکہ بات یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو رائے راست کی توفیق دی اور انہوں نے اپنے نبی کو کنویں سے نکال لیا اور ان کی تصدیق کی، اور وہ قوم مسلمان ہو گئی۔ پھر اس قوم کے نبی نے سیاہ فام غلام کے متعلق ان سے دریافت کیا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا علم نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو زندہ کر لیا اور سیاہ فام غلام بعد میں اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیاہ فام غلام بہشت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔